اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر اور کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب منافقین نے بڑے پیمانے پر ایک پروپیگنڈا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے معیشتی پالیسیز کو لے کے، آپ کی معاشرتی پالیسیز کو لے کے، آپ کی دفاعی پالیسیز کو لے کے، آپ کی سیاسی پالیسیز کو لے کے جو طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، یہ اس کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرتے تھے۔ کبھی کوئی سوال، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی سوال، کبھی کوئی اعتراض، یہ پوچھو، یہ معلوم کرو، یہ بتا دیں، ایسا ہو جائے تو کیا کریں۔ وہ چیزیں کہ جن کا وجود بھی نہیں ہوا، ایسے مسائل کے بارے میں بھی سوالات۔ تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا آج تم مجھ سے جو سوال بھی پوچھو گے، جب تک میں اس منبر پہ موجود ہوں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، اور پوچھو، اور آپ شدید غضبناک ہیں، پوچھو۔ پھر صحابہ نے یعنی پہلے تو خاموشی طاری ہو گئی، پھر صحابہ نے سوالات کرنے شروع کیے، بعض نے آپ کے ادب کی وجہ سے کہ آپ نے سوال کیا، آپ نے کہا ہے کہ پوچھو، بعض منافقین نے بھی کچھ سوالات کیے، پھر بالکل خاموشی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات کہہ رہے تھے نہیں سوال کرو، نہیں پوچھو، پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ اب آپ تمام بھائی توجہ کریں، انہوں نے کہا رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا۔ یہ آپ مانتے ہیں سارے جو یہاں بیٹھے ہیں؟ مانتے ہیں؟ اچھا ہاتھ کھڑے کریں۔ کچھ ابھی بھی نہیں مانتے ہیں، ہاتھ ہی نہیں کھڑے کر رہے، ابھی بھی ہاتھ تھوڑے سے جھکے ہوئے ہیں، ابھی بھی ایک دو نے نیچے ہی کیے ہوئے ہیں۔ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ آپ مانتے ہیں نا؟ یہ میں نے آپ سے کہلوایا نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھوا لیا تائید کے لیے۔ آپ نے تائید کیے میرے ساتھ اس بات کی کہ آپ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، ایسے ہی ہے؟ ٹھیک۔ اب دیکھیں سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم سنو یا ایھا الذین آمنوا تو کان لگا لیا کرو، یا تو تمہیں کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہوگا یا تمہیں کسی بات سے منع کیا جا رہا ہوگا۔ تو اب توجہ کریں، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان والے کہلاتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ ابھی آپ نے کیا کہا؟ سب نے ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے اے ایمان والوں وہ بات مت کیا کرو، وہ بات مت کہا کرو جو تم کرتے نہیں ہو۔ فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی غضبناک بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ اب دیکھیں
اللہ آپ کا رب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے جب رب مانا تو مطلب یہ ہو گیا کہ رب کے معنی ہے پالنے والا، رزق دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، تکلیفوں سے محفوظ رکھنے والا، رب کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سے آپ کو کھانے پینے کو یا شفا کو نہیں مل رہا ہے، تو آپ نے جھوٹ بولا نا کہ آپ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے؟ جب آپ نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کو اپنا رب مانا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے کو، پینے کو، شفا وغیرہ ساری معاملات وہ کس کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ کہتے ہوئے تو آپ کا یہی معنی تو یہی بنے، لیکن جب آپ عملی مظاہرہ آتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ سے میں کھانے پینے کو نہیں ملے گا، اللہ سے میں شفا نہیں ملے گی، فلاں جگہ سے شفا ملے گی، فلاں جگہ سر جھکانے سے کھانے کو ملے گا، وہاں سے پینے کو ملے گا، یہاں یہ ڈوری دھاگا باندھ دیں گے تو بارش برسے گی، وہاں پر اگر یہ منت مراد مانگ لیں گے تو رزق میں فراخی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو پہلے آپ نے کہا وہ جھوٹ بولا نا، آپ کا دعویٰ غلط تھا نا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ کہاں راضی ہو آپ تو نہیں ہو راضی، آپ تو کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ سب نہیں کرتا، جبھی تو آپ اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہوتے، مرتے مر جاتے، بھوکے مر جاتے، پیاسے مر جاتے، بیماری میں مر جاتے، اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور جاتے؟ اب بھائی بتائیں۔ اچھا پھر آپ نے کہا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور سنیں یار توجہ سے، اسلام نام ہے وظائف کا، تعویذات کا۔ کس کا؟ تعویذات۔ وہ پتلے پتلے کتابچے، آیت کریمہ، سورہ یاسین، اسٹیکر، اسلام اس کا نام ہے؟ اسلام نام اس چیز کا ہے رمضان میں روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، عید آ جائے اچھے کپڑے پہن لو، نماز پڑھ جاؤ، 5 ٹائم نماز پڑھ لو، اسلام اس کا نام ہے؟ اب بھائی بتائیے، اسلام نام ہے استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا طریقہ۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ طہارت حاصل کرنے سے لے کے پوری دنیا پر قدرت حاصل کرنے تک کا طریقہ، یہ نام ہے اسلام۔ اللہ نے نازل کیا، اللہ نے نازل کیا اپنے ماننے والے بندوں کے لیے کہ بندوں کو دنیا میں جن جن باتوں کی، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سیکھ لیں۔ تو نتیجے میں بندے نے کیا سیکھا؟ نتیجے میں بندے نے سیکھا طہارت کو، ازدواجیت کو، معاشرت کو، معیشت کو، خانگی امور کو، سیاست کو۔ اور بھائی کس کو؟ نہیں، سیاست کو سیکھا؟ اب بھائی بتاؤ۔ نہیں، جواب کوئی نہیں دے رہا۔ بعض تو بول رہے یار یہ کیا ہو گیا، اب عمران خان کا نام آنے والا ہے، اب بھائی کسی کا بھی نام نہیں آئے گا تو آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں میں اپنے سمیت۔ سنیں ذرا بات، دعویٰ کیا ہے ہمارا؟ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، دین ہمارا اسلام ہے، لیکن حکومت جمہوریت والی کریں گے۔ حکومت کون سی کریں گے؟ یورپ والی۔ ایسے ہی نا بھائی، اسلام دین ہے لیکن مسجد تک، میرے گھر تک نہیں۔ میرے گھر میں طریقہ چلے گا جو ہندوستانی ڈرامے بتائیں گے۔ اسلام دین ہے لیکن مدرسے تک، اسکول کالج میں وہ پڑھوں گا جو امریکہ اور یورپ سے او لیول اے لیول آیا۔ اسلام دین ہے لیکن مسجد اور مدرسے تک، شادی وہی کروں گا جو میں نے وہ 27-28 قسطوں والے ڈرامے کے اندر دیکھا ہے نا، وہ 16 دن کی شادی، 16 دن والی شادی کروں گا میں۔ جتنا اسراف کر سکتا ہوں اتنا اسراف کر کے دکھاؤں گا، دنیا کو ثابت کروں گا میرے سے زیادہ پیسہ کسی کے پاس نہیں۔ ابھی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، میرا دین اسلام ہے۔ ابھی ہمارا دعویٰ تھا میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس دین اسلام کے اندر آپ سمجھیں تعلیم کا طریقہ کیا تھا، اس دین اسلام کے اندر نکاح کا طریقہ کیا تھا، اس میں موت میت کا طریقہ کیا تھا؟ کیا وہ میرے آپ کے باپ داداؤں کے طریقے کے مطابق رکھا گیا تھا؟ کیا وہ میرے آپ کے معاشرتی خاندانی طریقوں کے مطابق رکھا گیا تھا؟
یا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کہ اس طرح کرنا ہے؟ جواب آئے گا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نکاح ایسے کرنا ہے، موت میت کے معاملات ایسے دیکھنے ہیں، تعلیمی سلسلے اس طرح چلیں گے، سیاسی سلسلے اس طرح چلیں گے، جہادی سلسلے اس طرح چلیں گے، معاشرتی سلسلے اس طرح چلیں گے۔ کاروبار کا ایک ایک اسلوب ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے، لیکن نہیں، ہم کاروبار وہی سودی طریقے سے کریں گے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں کریں گے، اور پھر پورا سال روتے رہیں گے کہ یار برکت نہیں ہے کاروبار میں۔ حکمرانوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، وہ حکمران تو بعد میں کریں گے، پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ وبالاسلام دین، اسلام ہمارا دین تھا، یہ ہمارا دعوت تھا۔ آج آپ دیکھیں کیفیت یہ ہے کہ اس دعوے کے بعد جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک رول ماڈل ہو اسلام کا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری بات پہ توجہ کیجیے گا سارے بھائی۔ آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ دیکھیں ان کا کانفیڈنس لیول چیک کریں۔ افسر ہوگا، افسر بیکاری ہوگا، عورت ہوگی، مرد ہوگا، بوڑھا ہوگا، بیمار ہوگا، عالم ہوگا، عامی ہوگا، لیکن ہاتھ کہاں ہوگا؟ ہاتھ کہاں ہوگا؟ یہ ان کا کانفیڈنس لیول ہے۔ انہوں نے اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو روڈوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، میڈیا پہ، ہر جگہ آپ کو کر کے دکھانا ہے، تاکہ آخرکار آپ کو گھما کے اس پر لے کر آئے۔ بچہ ان کا آپ کو 10 دن کر کے دکھائے گا، اب تو وہ تعداد بھی بڑھاتے رہے، 40 مہینہ، 2 مہینہ تو بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی باری آئے گی، دیکھو دین میرا اسلام ہے، میری شناخت، میری پہچان ہے، ابھی مجھ سے کہا جائے آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے آپ نے، کیا میں اتنے پروقار اور یعنی پر یقین انداز میں اس طرح ملتے جلتے لوگوں سے سلام کرتا ہوں؟ السلام علیکم، اور جانی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ تو ٹھیک ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ قول میرا کیا تھا؟ دین میرا اسلام ہے، لیکن میں اپنے دین کا اظہار کر پا رہا ہوں۔ سنیں ذرا بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے حسین فرد تھے۔ کون انکاری ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہے وہ کوئی انکار کرنے والا ہے؟ سب سے حسین تھے۔ اچھا، کون ہے ہم میں سے جو سب سے حسین بننا نہیں چاہتا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اور یہ بھی کوئی نہیں ہے؟ اچھا، وہ حسین بننا نہیں چاہتے، واہ زبردست، یہ اچھا ہے، چلیں اللہ توفیق دے گا۔ ابھی جب میں بات بتاؤں گا تو وہ بھی بننا تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کائنات کی سب سے حسین ترین شخصیت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے حسین ترین بننا چاہتا ہوں، لیکن ابھی مجھ سے کہا جائے داڑھی رکھ لو، سب دعوے ختم، سارے دعوے ختم۔ کائنات کی سب سے حسین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے حسین بننا چاہتا ہوں، مجھ سے کہا جائے داڑھی رکھ لو، نبی کی سنت پر عمل کر لو، نہیں، وہ امی نے کہا رشتہ نہیں آئے گا بیٹا، تو تیری عمر کیا ہے، رشتے نہیں آئیں گے۔ یہ بیچارہ رشتوں پہ پڑھائی ہے، غریب، آ رہی ہے کچھ سمجھ؟ یہ شادی کے لیے تو پیدا ہوا تھا، یہ شادی کریں گے مر جائے گا، بس شادی تک کی زندگی ہے اس غریب کی۔ آپ دیکھیں ذرا، غور کریں اس بات۔ اور میرے بھائی سمجھیں، میں نے کہا کہ اس کائنات کی سب سے کامیاب شخصیت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی بتائیے، اس کائنات کی سب سے کامیاب ترین شخصیت، کامیاب ترین شخصیت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی ہر آدمی کے لیے رول ماڈل ہوتی ہے۔ بھائی جس کو یہ کہا جائے کہ یہ کامیاب ترین شخصیت ہے تو اس کی زندگی ہر آدمی کے لیے رول ماڈل ہوتی ہے۔ میں نے کہا میرا تیسرا دعویٰ، ہمارا تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں، ایسے ہی نا، امام ابو حنیفہ کی تقلید میں،
امام شافعی کی تقلید میں، امام مالک کی تقلید میں، امام احمد بن حنبل کی تقلید میں، احمد رضا خان کی تقلید میں، پیر عبد القادر جیلانی کی تقلید میں راضی ہوں؟ جواب تو دیں. نہیں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں راضی ہوں. ایسے ہی ہے، میں ان کی پیروی میں راضی ہوں. اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ کائنات کی ایک مکمل ترین شخصیت ہے. ہم نے دیکھا سن 9 ہجری میں پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس چل کر گئے. آپ کے سندھ سے بھی گئے تھے، تاریخ میں ثابت ہے. محمد بن عمر الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سندھی تھے، یہ آپ کے سندھ کے رہنے والے تھے. تو سمجھے ذرا اس بات کو، پوری دنیا سے لوگ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. زبان نہیں جانتے، ترجمان بیچ میں بیٹھا ہے جو ترجمہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، اس نے یہ کہا ہے، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ فرمائیں گے، پھر یہ ترجمہ کرے گا، پھر یہ جو جواب دے رہا ہے پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا. یہ کتنی مشکل کمیونیکیشن ہے. لیکن اس مشکل کمیونیکیشن کے بعد بھی آپ تاریخ کی تمام کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے. کوئی ایسا واقعہ ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتا. وہ 2 افراد آئے تھے، ایک سمجھا ایک واپس چلا گیا. نہیں، 4 آئے تھے، چاروں واپس چلے گئے کہ نہیں ہمیں تو ان کا پہننا اوڑھنا سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں ان کا بیٹھنا اٹھنا سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں ان کا بولنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ جو احکامات ہمیں بتا رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہے. کچھ بھی نہیں. وہ جو اللہ نے کہا ہے نا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوئے. تو بھائی اس کی عملی تصویر ہم نے دیکھی، پوری دنیا سے لوگ آئے اور آپ کی دعوت سننے کے بعد مسلمان ہوئے. ثابت ہوا کہ اگر واقعی کوئی رول ماڈل شخصیت ہے کہ جن کی پیروی میں بندہ یعنی کہ متفق ہوگا، ہر قوم قبیلے کا آدمی، ہر زبان کا آدمی، ہر نفسیات کا آدمی، وہ آخر کار اتفاق کرے گا ہم سے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہے بھائی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے یہ کہا جائے کہ اچھا بتائیں، اب آج مجھے بتائیں، میں مسلمان ہوں، آپ بھائی سب سنیے گا غور سے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اچھا بھائی، ان کی زندگی، آپ مسلمان ہیں نا، ان کی زندگی کی وجہ سے یا اپنے باپ داداؤں کی وجہ سے؟ آپ کو اپنے باپ دادا سے یہ دین ملا ہے، اس وجہ سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے مسلمان ہیں؟ آپ کس وجہ سے ہیں؟ جواب کیا ہے نا؟ بتانا ذرا، نبی کی سیرت بتاؤ. میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بتاؤ، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، نماز کیسے پڑھی ہے، روزہ کیسے رکھا، زکوٰۃ کیسے دی ہے، حج کیسے کیا، جہاد کا طریقہ کیسے بتایا، نکاح کیسے کرتے تھے، خاندان کیسے بسائیں؟ ذرا بتانا، ایک ایک بات بتاؤ. گھریلو مزاج ان کا کس طریقے کا ہوتا تھا، باہر بازار کا مزاج ان کا کس طریقے کا ہوتا تھا، بتاؤ ذرا. تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم سے تو عمران خان کا پوچھ لو، ابھی بتا دیں گے آپ کو. ایسا بتائیں گے عمران خان کو نہیں پتا ہوگا؟ ایسا ہے؟ وہ پوچھ لو ہم سے، وہ بتا دیں گے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا دین سیکھنے کا. جمعہ خطبہ سن لیتے ہیں، مولوی صاحب پہ احسان کرتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اور میرے بھائی، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے نا آیت نمبر 3 میں، مقتن، مقت عربی میں کہتے ہیں غضب ناکی سے بھی اوپر کی چیز کو. یعنی کہ ایک ہوتا ہے غصہ، غصے سے اوپر مبالغے کا لفظ ہے غضب ناک ہونا. اور یہ مقت عربی میں جو استعمال ہوتا ہے نا کہ بالکل حد پار ہو گئی، بالکل حد، یہ وہ لفظ. اب یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں آپ سمجھیں. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ نفرت انگیز بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. جو بھی دعویٰ کر رہے ہو، جو بھی بات کر رہے ہو، جو بھی بات کر رہے ہو، عملی طور پہ اس کے خلاف جا رہے ہو، تو تم اصل میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو. تم ان سب کے بدلے میں چاہتے کیا ہو؟ اس سب کے بدلے میں تمہیں اجر بھی چاہیے، ثواب بھی چاہیے، عبادتوں کی قبولیت بھی چاہیے، جنت میں داخلہ بھی چاہیے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کو دھوکہ دو اور اس کے بعد تم جنت میں بھی جانا چاہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو طریقہ اس کا یہ ہے، اللہ نے جو ہمیں توفیق و استطاعت دے رکھی ہے،
اللہ کو رب ماننے کے اوپر، اسلام کے دین ماننے کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا و پیشوا ماننے کے اوپر ہمیں اس کو ثابت کر کے دکھانا چاہیے. بالکل اس طرح ابھی بتایا نا میں نے آپ کو، جیسے وہ کر کے دکھاتے ہیں ایسے ہمیں کر کے دکھانا چاہیے. ایک ایک بات کے اندر، طہارت میں، عبادت میں، ملنے جلنے کے اندر، پہننے اوڑھنے کے اندر، دکھنے کے اندر. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو وہ ہمیں اب ثابت کر کے دکھانا چاہیے اپنا، کہ ہم اپنا پہلا تاثر سامنے والے پر یہ دیں واقعی میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا. اگر میں اس طرح نہیں کرتا ہوں اور میں اس حالت میں مر جاتا ہوں تو سمجھیں ذرا اس بات کو، میں ایک منافق کی زندگی مرا ہوں. ایک ایسے منافق کی زندگی جس نے ساری عمر لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ میں ایک عملی مسلمان ہوں، اور اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بنیاد پرستی کے ساتھ اس دین کے اوپر عمل نہیں کیا. آپ دیکھیں کیفیت کیا ہے. وقت جیسے جیسے آگے گزر رہا ہے، آزادی افکار کا چورن ہمیں کھلایا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ ہمیں سیکولرزم کو پروان چلایا جا رہا ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے حلیے سے مسلمان نہیں، اپنی عبادت سے مسلمان نہیں، اپنے طور طریقے سے مسلمان نہیں، اور وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے آ رہا ہوتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں. ایک زمانہ تھا کہ ایک آدمی روزہ نہیں ہوتا تھا، اس کا منہ نیچے رکھ کے چلتا تھا. منہ نیچے رکھ کے، ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا، منہ نیچے کر کے چلتا تھا کہ اس کے چہرے کے اوپر کھانے پینے کے جو اثرات آ گئے اس کی وجہ سے کہیں کوئی شک میں نہ پڑ جائے کہ روزہ نہیں رکھا اور پوچھ نہ لے، پکڑ نہ، یہ تو نے روزہ نہیں رکھا. آج کیفیت یہ ہے کہ میں بیچ روڈ کے اوپر دھڑلے سے کھا رہا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ ہو رہی. یہ کیا ہے؟ آزادی افکار جو ہمارے اندر آہستہ آہستہ ڈالے جا رہے ہیں. بھئی داڑھی میں دین ہے، دین میں داڑھی تھوڑی ہے. سمجھے بات کو یا نہیں؟ ہر ایسے معاملے کو جب ہم معمولی سمجھ لیں، اب جیسے مثال اس طرح لے لیں کہ آپ دیکھیں کسی کو سمجھا ہم نے کہ حاجی صاحب یہ جو جہیز ہے یہ اسراف ہے، حاجی صاحب یہ ذرا ختم کرو نا اس رسم. حاجی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کی، تینوں کو نہیں دیا. فاطمہ کو مت گناؤ کیونکہ علی غریب تھے، بقیہ 3 کو گناؤ کہ ان کی شادیاں کی تھی نا، ان کو تو ایک چیز نہیں دی تھی. تو نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہو، بیٹیوں کو جہیز کیوں دے رہے ہو؟ اللہ کے بندے کیوں نکاح کو مشکل بنا رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں طاقتور بنایا ہے، تم رول ماڈل بن کے نکاح کو آسان بنا سکتے ہو تم اگر چاہو تو. اور اگر تم ہی معاشرے میں نکاح کو مشکل کر دو گے تو نتیجے میں لوگ غریب سے غریب آدمی اس کو اس بات کا ڈر ہوگا یار ہماری تو خاندان کے بڑے نے جو ہے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہے، ہم نے نہیں دیا تو خاندان میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے. اب حاجی صاحب اگر اپنا قدم نہیں اٹھا رہا تو نتیجتاً پیچھے خرابی نیچے تک چلی جا رہی ہے. اور سمجھے ذرا اس بات کو کہ اوپر تلے جب ہم پوچھ رہے ہیں حاجی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، نہیں کرو، یہ اسراف ہے. حاجی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کے پاس، میری بیٹی کو اگر تانا ملا تو کیا آپ اٹھ کے ہوگے جواب دینے کے لیے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ اضافی بات یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے. یہ سنت کو سن کے اضافی بات کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے. یہ حقیقت میں اہل حدیثوں کا طریقہ نہیں. سنت آ جانے کے بعد اہل حدیثوں کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور تصدیق کے عمل کر کے دکھائیں. یہ کب سے ہو گیا ہے کہ ہم نے سنت کی بات سنی نہیں، اگر ایسے ہو جائے تو چونکہ اگرچہ مگرچہ چنانچہ اتنی اس میں باریکیاں نکالنے حاجی صاحب چھوڑ دو. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو یاد رکھیں یہ مثالیں بعض معمولی اور بعض تھوڑی بڑی ہیں. ہم ان کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب ہم اگر ایک اکیلے یہ سب کر لیں جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم یہ سب کر کے دکھائیں بنیاد پرستی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہم ان کو اگر کر کے دکھا دیں تو اس سے کیا فرق معاشرے پر واقع ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت کر رہے تھے، مکی دور تھا، تو کوئی بمشکل 41-42 مسلمان تھے، اور ان میں بعض تو غلام تھے، بعض عورتیں تھیں، بعض بوڑھے تھے، بعض بچے تھے. گنتی کے کوئی ایسے مرد تھے کہ جو بازاروں میں لوگوں سے ملنے جلنے میں نظر آتے تھے. وہ 7 ہوں گے، 5 ہوں گے یا 9 ہوں گے، حد مار کے.
اب آپ اس بات کو سمجھے ذرا کہ اگر وہ 7 8 9 افراد اپنا اس پورے معاشرے سے موازنہ کریں تو وہ ان میں بظاہر تو ایک نمونہ بنے گھوم رہے تھے، کیونکہ وہ اکیلے ہی یہ 7 8 افراد ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، باقی تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ 7 8 افراد بھی ایک دن تانا سنتے، دوسرے دن تانا سنتے، تیسرے دن تانا سنتے اور چوتھے دن سے وہ اسلام کو خیر بات کر کے ایک طرف بیٹھ جاتے، نہیں بھائی ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، تو آج یہ دنیا کے اندر ہم جو 1 ارب 60 کروڑ بیٹھے ہیں بے وجہ کچرا، یہ کسی کام کے ہوتے، یہ ہوتے آج ان کا وجود بھی ہوتا دنیا میں۔ تو اپنی اہمیت کو پہچانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان قوم کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ میں سب کچھ عمارت کی اینٹیں ہیں۔ میں اگر یہ سوچ کے پیچھے میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، اب بھائی آپ ایک اینٹ ہیں، آپ یہ سوچ کے آپ علیحدہ ہو گئے کہ میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا، کل کو یہ سوچے گا، پرسوں یہ سوچے گا، اس سے اگلے دن وہ سوچے گا، آہستہ آہستہ یہ عمارت کمزور ہو جائے گی، پھر ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آخر اتنے عمل کرنے والے مسلمان ہیں، لیکن کیا ایسی بات ہے وہ برکات و ثمرات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مل گئیں وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بنیاد پرستی کے ساتھ اس دین کے اوپر عمل کرتے تھے اور ہم مطلب پرستی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ مطلب پرستی کے ساتھ عمل نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو بڑا آسان بنایا ہے اور ہمارے آپ کی سہولت کے مطابق بنایا ہے۔ اپنے لیے صرف کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس ایک حدیث کو سمجھ لیں، اس ایک حدیث کو سمجھ لیں گے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اٹھنے والی خواہشات کو وہ اس دین کا تابع نہ کر لے، پیروکار نہ کر لے جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ تو آپ کے میرے دل میں جو بھی خواہشات اٹھتی ہیں ہم انہیں اگر اس دین کا تابع کر لیں گے نا تو انشاءاللہ کبھی بھی ہم اس دین کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کسی بھائی کے ذہن میں کچھ